آیت نمبر 121 سورۃ بقرہ۔ الذین آتینہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کی اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے، فاولئک ھم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ صوبان الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کتاب کا حق، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ عبد الرزاق نے معمر کے حوالے سے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ ان لوگوں سے مراد یہودی اور نصارہ ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا بھی یہی قول ہے، اور ابن جریر نے بھی اسی قول کو اختیار کیا، لیکن سعد نے قتادہ سے یہ روایت کیا ہے کہ ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور صحابہ کرام ہیں۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حق تلاوت کے معنی یہ ہے کہ کتاب الہی کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا، کلمات میں بھی کوئی تبدیلی نہ کی جائے اور نہ ہی اس کی تفسیر میں کوئی نئی تعویل یا دلیل یا حجت ڈالی جائے۔ صدی نے ابو مالک کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی بیان کیا کہ اس کتاب کو ایسا پڑھنے والے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے وہ لوگ ہیں جو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور کتاب الہی میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب تلاوت کرتے ہوئے کسی آیت رحمت کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور جب کسی آیت عذاب کے پاس سے گزرتے ہیں تو عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تلاوت کے بارے میں بھی یہ مروی ہے کہ جب آپ کا آیت رحمت کے پاس سے گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولئک یؤمنون بہ، اس جملے میں الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ کی خبر ہے، یعنی سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں سے جو بھی کتابوں پر ایمان لائے اور جو انبیاء کرام پہ نازل کی گئی اور اسی طرح سے اس پہ عمل کیا جس طرح سے عمل کرنے کا حق ہے، تو گویا اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں، سمپل سی بات کرتے ہیں یا کہ اس کے حق میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے۔ پہلے اس کو آپ مانیں، الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کلمہ گو کے گھر پیدا ہوئے، قرآن کو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان، لیکن اب یہ ہے کہ ایمان تو ہمیں ماں کے پیٹ سے مل گیا۔ اب کفار کا کیا قصور، یہود و نصارہ کا کیا قصور، وہ جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہ یہودی تھی، نصارہ تھے یا ہندو تھے، اب ہے جاننا، تو کتاب کو جاننا، کیونکہ جب تک آپ کسی کو جانتے نہیں وہ ماننا ایک زبانی کلام نہیں ہوتا، لیکن دنیا کے اگر کسی شخص کا نام لیا جائے دنیا کی کسی کتاب کا تو آپ کہتے ہیں نہیں سوری میں نے اس کو پڑھا ہوا نہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے جب پڑھا ہوا نہیں تو اس لیے مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ہے۔ تو آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کے رائٹر کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں وہ جو رائٹر ہے اس کی کتابیں میں نے پڑھی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے لکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا جو اصل رائٹر ہے بلکہ ہے ہی ایک ہی رائٹر اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر قرآن کو جاننا اور جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت، یہ دونوں چیزیں بہت کمپلسری، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہو کہ کوئی کہتا آپ قرآن کے ماننے والے، کہتے ہیں جی بالکل
وہ کہتے ہیں اچھا قرآن کیا کہتا ہے، آپ ایک دم سے بتاتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. اور اگر آپ سے کوئی کہے، جیسے بڑے واقعات ہیں کہ ایک شخص مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، وہ قرآن پڑھ رہا تھا ایز یوزول جیسے ہماری روٹین ہوتی ہے، تو اس نے پاس بیٹھ گیا اور انتظار کرتا رہا. پھر اس نے کہا اچھا جو پڑھ رہے ہو مجھے بھی بتا دو کیا پڑھ رہے ہو. اب وہ پریشان، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں رہا، وہ تو عربی پڑھ رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے. اب اس کو کیا لگے جو دوسرا غیر مسلم ہے. اس نے پھر بات بہانے سے گول مول کی اور قرآن بند کیا اور سیدھا عالم کے پاس گیا. کہا آج میرے سے یہ معاملہ پیش آیا. تو انہوں نے کہا یہ معاملہ آخرت میں بھی پیش آئے گا نا، کہ ہم اللہ میاں قرآن کو مانتے تھے لیکن اس میں تھا کیا ہمیں معلوم ہی نہیں. تو جاننا ضروری ہے، خاص طور پہ یہ جاننا کہ یہ صرف چومنے کے لیے، گھول کے پینے کے لیے، فریم کرانے کے لیے، تویز بنا کے گلے میں لٹکانے کے لیے یا مرنے والوں کے پیچھے بخشنے کے لیے نہیں آیا تھا. اور یہ آپ تبھی جان پائیں گے جب آپ قرآن کو سیکھیں گے ترجمے کے ساتھ. تو تیسرا کیا آ جاتا ہے، سیکھے، اس کی زیر زبر پیش، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر. اور ہر انسان سیکھ سکتا ہے. علامہ تو ہم نہیں بن سکتے، ہم ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں، لیکن اتنا علم تو ہر ایک کو ہونا چاہیے نا جس سے اس سے اپنی زندگی کے آنے کا مقصد اور دنیا سے جانے کا مقصد واضح ہو، اور اسے پتا ہو کہ اس بیچ کے ٹائم پیریڈ میں اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے. پھر چوتھا آ جاتا ہے اچھا پڑھ لیا آ بھی کیا. تو یہود و نصارہ بھی ہماری کتابیں بڑی باریکی سے پڑھتے ہیں قرآن کو، اور اس پہ وہ پوری پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں. منع نہیں ہے، کوئی یہودی بھی حدیث پہ کر سکتا ہے، قرآن پہ کر سکتا ہے، تحقیق ہی کرنی ہے نا. لیکن کیا ہے، ان کی صرف ہے ڈگری تک. ہماری بھی کیا ہے کہ میں کالا جبہ پہن لوں، میں سفید ٹوپی پہن لوں، میں ہری ٹوپی پہن لوں، میں رنگ برنگی جبے پہن لوں. نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ میں مختلف فرقے یا جماعت کا کہلاؤں، اس لیے ہے کہ اس پہ مجھے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب عمل کیا ہے، یعنی جب آپ ان کو پڑھیں گے تو جس طرح ان کا حق ہے اس طرح آپ ادا بھی تو کریں گے نا. سود کی ممانعت، اس کے بارے میں پڑھ لیا تو اس کے بعد کبھی سود نہ کھائیں. رشوت کی ممانعت، جھوٹ کی ممانعت. افسوس کہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں اور ہماری زبانوں پہ ہے، لیکن ہم بے انصافی، ٹھیک ہے، ہم لوگ جھوٹ، ہم لوگ ظلم اور زیادتی، ہم لوگ فراڈ ان چیزوں میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں ترجمہ اور تفسیر نہیں آتا. اور پانچواں اس کا حق ہے کہ اس کو آگے پہنچائیں. ٹھیک ہے، یہ حق بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ آنے والی نسلوں کو کیا پتا چلے گا کہ اللہ کا کلام ان سے کیا مطالبہ کرتا تھا. یاد رکھیے گا کہ قرآن عمل کی پکار ہے، اس پہ عمل مانگا جاتا ہے. جانے تو صحیح کہ اللہ کو کون سا انسان، کون سا مسلمان مطلوب ہے. اپنی مرضی کے تو مسلمان نہ بنے. اسی طرح اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے، یعنی جب تم ان کو اس طرح قائم رکھو جس طرح قائم رکھنے کا حق ہے، ان کے ساتھ اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے. یہ کن کو کہا گیا؟ یہ المائدہ میں آپ دیکھیں گے 68 آیت میں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب تم ہرگز اصل دین پر کارآمد نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم توریت، انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو گے. تو عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایمان بھی ہو گیا. ایمان لانے کا حق کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تصدیق کریں. آپ کے اندر سے جھلکے قرآن، اسلام. اور ان کو جو یہود و نصاروں کا تھا وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں، آپ کی صفتوں کے بارے میں جو تذکرہ تھا، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی تائید کی جائے اور آپ کی حمایت کی جائے، کیونکہ یہ ان کی کتابوں میں حکم تھا. تو یہ بات جو ہے یہود و نصاروں کو کہا تمہیں حق کی طرف لے جائے گی اور دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کا راستہ دکھائے گی. تو اگر ہم بھی، بلکہ یقیناً ہمیں یہ سب کرنا چاہیے، تو ہمارے لیے بھی یہ ایمان کا ایک کہہ لیں ترازو ہے، ایک کیٹیگری ہے. اگر ہم اس میں پورے اترتے ہیں، یہ کسوٹی ہے، تو ہمیں یہ حق کی طرف لے جا رہی ہے اور دنیا آخرت میں خیر و بھلائی کا راستہ ہمیں دکھا رہی ہے. لیکن اگر ہم صرف قرآن کو مرنے والوں کے پیچھے بخشوانے کے لیے پڑھنی ہے تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
بظاہر کیا لگتا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں کفار کو، یہود و نصارہ کو، کہ ہاں تم نہیں مانتے تو یہ کفر میں آتا ہے اور تم خسارہ پانے والے لوگ ہو۔ نہیں، حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں، سورۃ ہود میں آپ پڑھیں گے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس کا منکر ہوا تو اس کا ٹھکانہ آ گیا۔ تو کیا ہے، جب ہم اپنی مرضی کا دین بنائیں گے، اپنی مرضی کا اسلام بنائیں گے تو ہم انکار کرنے والوں میں خدا نخواستہ شامل ہوں گے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی ایک حتیٰ کہ یہودی یا عیسائی بھی میرے بارے میں سنے پھر وہ میرے ساتھ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ ہمارے لیے میں نے ساتھ اس دفعہ بتایا کہ کیا سبق نکلتا ہے۔ پہلا یہی نکلتا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ آپ عربی پڑھنی ہے، ویل اینڈ گڈ، اس کی تجوید کے ساتھ پڑھیں کیونکہ زیر زبر کی غلطی کفر کی غلطی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ ایک دن میں ایک پارہ نہ پڑھیں، آپ سے ایک رکوع بھی نہیں پڑھا جاتا نا، آپ کی دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حقوق فرائض ڈالے ہیں نہ پڑھیں، آپ 3 آیتیں رکھیں، اور اگر کوئی بہت ہی مجبور ہے اور معذور ہے تو وہ 1 آیت رکھ لے، 1 آیت روزانہ تجوید کے ساتھ پڑھے، 1 آیت کا ترجمہ وہ کرے اور 1 آیت کی وہ تفسیر سنے۔ بس ہم جو گروپوں میں پڑھاتے ہیں ہم تو بلکہ ہفتے میں 3 آیتیں سے اتارتے ہیں تاکہ آپ پڑھیں صحیح، اور الحمدللہ ہماری بہنوں کو بہت اس سے فائدہ بھی ہوا ہے۔ تو پہلی چیز ہمارے لیے اس میں کیا ہے، اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرے۔ جو اس میں آپ نے سبق پڑھ لیا اللہ سے عہد کرے کہ اللہ آج کے بعد میں یہ غلطی نہیں کروں گی، اور جو خوبی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد میں یہ اپنے اندر پیدا کروں گا۔ یہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان ہے قرآن پہ، کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے خلاف وہاں حجت بن جائے۔ دعا کرے کہ قرآن ہمارے حق میں حجت بنے۔ جو میری لیکچر ہے قبر کا 4تھا سوال، وہ کامیاب ہونے والوں سے بھی پوچھا جائے گا اور ناکام ہونے والوں سے بھی، کہ تم کس طرح ان سوالوں کے جواب دے پائے۔ وہ کہیں گے ہم نے قرآن پڑھا اور ہم نے اس پہ ایمان لائے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اس کا ترجمہ تفسیر جانتے ہیں۔ اور جو ناکام ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کس چیز نے تمہیں ناکام کیا؟ وہ کہیں گے ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ تو ان کے سروں پہ گز مارا جائے گا، اور گز مارتے ہوئے ان سے کہا جائے گا کہ کہ پوچھا جائے گا کہ کیوں نہ تم نے قرآن پڑھا، بخاری کے الفاظ ہیں، اور کیوں نہ تم نے اس کا ادراک کیا، یعنی اس کا پیچھا کیا۔ تو قبر کے 4تھے سوال کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ 3 سوالوں کا تو بہت تذکرہ ہے، وہ بھی خیر عمل میں ہم لاتے نہیں۔ کسی کو چاہیے ہوئے تو ضرور بتائیے گا، وہ میں سینڈ کر دوں گی آپ کو وہ قبر کے 3 سوال، اور 4تھا بھی، لیکن 4تھا سوال ضرور سے غور سے سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔